یہ اللہ کے ساتھ تمہاری نمک حرامی ہے اللہ کے بندو۔ مالک نے خالص اپنی بندگی کے امتحان میں تم کو ڈالا ہے، زندگی دی، عقل و خرد سے نوازا، اپنی کتاب اتاری، اپنے انبیاء اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا کہ یہ سارا کچھ امتحان ہے آخرت کی زندگی کے لیے، کہ یا تو ہمیشہ کی عیش کی زندگی گزارو گے یا ہمیشہ آگ کے اندر جلتے رہو گے۔ تو 10 20 50 سال کی یہ زندگی ہے، اس میں تمہیں اللہ نے ایک ہی امتحان اور آزمائش میں ڈالا ہے کہ اس کی زمین پر چلتے ہو، اس کی ہواؤں میں سانس لیتے ہو، اس کے پانی سے پیاس بجھاتے ہو، اس کے پیدا کیے ہوئے رزق سے اپنا پیٹ بھرتے ہو۔ اس نے تم کو اولاد دی ہے اور خاندان میں کنبہ عطا فرمایا، آپس میں محبت پیدا کی تاکہ زندگی کا یہ دور جو مختصر ہے یہ اچھی طرح سے گزار لو۔ فرمایا یہ سب کچھ دینے کے بعد اس نے اللہ کے بندو تم سے ایک ہی بات مانگی ہے کہ فدوہ مخلصین لہ الدین، کہ اسی کو اپنا آقا اور مالک سمجھو جب کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی خواہش، کوئی آرزو، کوئی تمنا کروٹ لے، تو فرمایا اس کے لیے اپنے ایک ہی مالک کو آواز دو اور پکارو کہ اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، وہ دل کی بات سے واقف ہے، ہر جگہ سے ہر پکارنے والے کی بات سنتے اس پر فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا ایک مطالبہ، مالک کی ایک بات ہے کہ لوگوں تم کو اس دنیا میں خالص اپنی بندگی کے لیے میں نے بھیجا ہے، اور اسی بندگی اور ایمان کے اوپر پھر فیصلہ کروں گا، یا تو آپ تمہارا مسکن ہوگی اور یہ بہاروں پر بہاریں ہیں جن کی براتیں کبھی ختم نہ ہوں۔ تو اس لیے اللہ کے بندو ہر مسئلے میں اپنے مالک کو اپنا اکیلا مالک مان کر اس کے سامنے جھکو، اس کے سامنے فریاد کرو، گود پھیلاؤ، دعائیں کرو، اس کی بڑائی کا اعلان کرو۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سورہ فاتحہ الحمدللہ سے لے کر الناس تک ایک ہی مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ باقی جو قرآن کے اندر ہے وہ اسی مسئلے کی تفسیر ہے، جس کو آج امت مسلمہ ایسے بھلا چکی ہے گویا کبھی اس نے یہ بات سنی ہی نہیں تھی۔ ابھی ایک مہینہ گزرا ہے جو 12 وفات کا مہینہ کہلاتا تھا، اس مہینے کی 12 تاریخ کو جو اس امت نے کیا ہے اور برابر کرتی آئی ہے مدتوں سے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ امت اپنے مالک کو بھول چکی ہے، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں جو چیز بیان کی تھی کہ دیکھنا اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساتھی اور شریک نہ بنانا، اور کہیں میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، کہیں میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرنا، مجھے جب یاد کرو تو مجھے اللہ کا رسول مانو، اللہ کا بندہ مانو، بس میری حیثیت یہ ہے۔ اور اس امت کا آج یہ حال ہو گیا ہے کہ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شرک اور کفر کے خلاف زندگی بھر جنگ کرتا آیا ہے، آج اس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا ہے۔ کہیں یا رسول مدد کی آواز بلند ہوتی ہے، کہیں یا اللہ اور یا محمد لکھا جاتا ہے مسجدوں میں، دکانوں میں، مکانوں کے اندر۔ کہیں حال یہ ہے کہ اللہ کی نظر و نیاز کے بجائے یہ حلوہ پکتا ہے، اور یہ نظر و نیاز ہوتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نظر و نیاز یہ عبادت ہے اللہ کے لیے جائز اور سزاوار۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہو تو کفر و شرک۔ 4 جگہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ اس نظر کا کھانا جو ہے غیر اللہ کی، یہ سارے حرام اور نجس کھانوں سے زیادہ نجس اور حرام ہے، چاہے دیکھنے میں وہ ایسا نظر آئے کہ یہ روغن سے تر ہے، زبان پر رکھنے والے یہ سمجھے کہ لذت سے بھرا ہوا ہے، لیکن مالک نے قرآن کے اندر غیر اللہ کی نظر و نیاز کو 4 جگہ بیان فرمایا کہ یہ سور کے گوشت سے زیادہ حرام اور نجس اور شرک ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اپنے نبی کے ساتھ اس امت نے کیا کچھ کیا ہے، اور ان کا بڑا سے بڑا ہے، وہ کبھی تقریر کرتا ہے اور اس کے بعد
پھر اس کی زبان سے آخر میں نکلتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اور مراد آقا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا ہے، اللہ کو نہیں۔ آج کا یہ جو اللہ کا دشمن ہے چاہے کلمہ پڑھتا ہو، ہاں اللہ سے مراد لی جائے کہ ہاں آقا مالک ہے، اس کا کرم ہے، یہ بات الگ۔ لیکن آج اس امت کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی کرم فرمائی ہے، جن کی رحمت ہے، جو حاضر و ناظر ہے، عالم الغیب ہے، مختار کن ہے۔ اب اللہ نے ان کو اختیار دے دیا ہے، مالک الگ ہو گیا ہے کہ جس کو چاہو تم دو اور جس کو چاہے محروم کرو۔ تو اس طرح سے اللہ کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو شرک کہتے ہیں، اور شرک کے بعد اگر کوئی توبہ نہ کرے تو مالک قرآن میں فرماتا ہے یہ 18 انبیاء ہیں۔ سورہ الانعام میں نوح علیہ السلام سے لے کر سارے انبیاء کا ذکر، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سب کا نام بنام اللہ نے ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ لوگوں سمجھانے کے لیے وَلَوْ أَشْرَكُوا، بفرض محال انبیاء شرک نہیں کرتے، لو اشرکو، اگر کہیں یہ شرک کر بیٹھتے ایک اور توبہ نہ کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو زندگی بھر کا جو ان کا کام اور جو عمل تھا وہ سب برباد کرتا تھا۔ کئی مالک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتا ہے، فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ وہی ہماری طرف سے پہلے جتنے رسول گزرے ہیں ان تک آئی ہے، اور آپ کو اسی وحی سے نوازا جا رہا ہے۔ اور وہ بات یہ ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بفرض محال ہمارے آخری نبی ہے محبوب ترین، اگر بفرض محال آپ بھی ایک شرک کر بیٹھے تو سارے اعمال آپ کے برباد ہو جائیں گے، مالک کے دربار میں دیوالی ہو کر پہنچیں گے۔ اسی بات کو بخاری مسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، کہ جو اللہ کے ساتھ ایک شرک کر کے مر جائے چاہے جتنے بڑے اس کے اعمال ہو وہ آگ میں جائے۔ ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، گناہ گار سے گناہ گار ہو اگر اس نے شرک کرنے کی بجائے ایمان پر اس کی موت آئی ہو، یہاں تک کہ زمین کا چپا چپا اس نے برائی سے گناہ سے مر دیا ہو۔ حدیث قدسی میں مالک فرماتا ہے لقیتہ بمثلھا مغفرہ، اگر ایمان کے ساتھ آیا ہے گناہ گار، ایسا گناہ گار کہ ساری زمین اس نے بھر دی، گناہ سے سیاہ کر ڈالی، لیکن مشرک بن کر نہیں آیا ہے، ایمان کے اوپر خاتمہ ہوا ہے، صحت کمزور اور شیطان کے غلبے سے وہ زندگی بھر گناہ کرتا ہے۔ فرمایا ایک دن ایسا آ کے رہے گا کہ میں اس گناہ گار کے ساتھ یہ معاملہ کروں گا کہ اتنی رحمت سے اس سے ملوں گا کہ جتنی اس کی خطائیں ہیں ان کو میری رحمت ڈھانپ لے گی، اور آخر کار یہ گناہ گار جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مومنوں کا ایسے ہی ایک گناہ گار جو سب سے زیادہ گناہ گار ہوگا جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا وقت آ جائے گا، اور یہ آخری شخص ہے، باقی سارے مومن نکال لیے گئے ہیں گناہ گاروں، ان کو اللہ نے سزا دینا مناسب سمجھی۔ یہ آخری جب نکالا جائے گا کوئلے کی طرح سے جلا ہوا، تو پروردگار عالم اس کو نہر حیات میں ڈالے گا، اور اس کی کالب، اس کی جلن، سوزش سب دور ہو جائے گی، حسن و جمال واپس آ جائے گا، فرحت ہی فرحت ہو۔ تو مالک اس سے کہے گا میرے بندے اب مانگ جو تو چاہتا ہے، تیرے دل میں جو خواہش ہو، وہ کہے گا مالک وہ جلن مجھے یاد ہے، اور اب تو حسن و جمال ہے اور دل اور جگر میں ٹھنڈک ہے، اب مجھے کچھ نہ چاہیے، بس یہی کافی ہے میرے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ اسے مجبور کرے گا، اللہ کے نبی سے ہم فرماتے ہیں یہاں تک کہ جو اس کے سمجھ میں آئے گا مانگتے مانگتے جب تھک جائے گا کہ مالک اب مجھے کچھ یاد نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ باتیں اور بتائے گا کہ یہ بھی مانگ میرے بندے، تو نے یہ تو مانگا نہیں، اور جب سب اللہ اسے بتا چکے گا پھر کہے گا کہ تو نے مانگا میرے بندے، وہ میں نے تجھ کو سب کچھ عطا کیا، اور جو تو بھول گیا تھا اور نہیں مانگ پایا تھا میں نے بتایا، تو نے پھر مانگا تو میں نے وہ بھی تجھے دیا، اور
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بخاری مسلم کی حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا، اور پھر اللہ کہے گا کہ تو نے مانگا اور میں نے بتایا یہ بھی دیا اور اس سب کا 10 گنا اور دیا۔ تو یہ ایمان کی یہ برکت ہے جس کو آج لوگ پیراہن سمجھتے ہیں، لباس کی طرح سے جس طرح چاہے پہنے اور جب چاہے اتار پھینکے۔ یہ ایمان کی برکت ہے کہ سب سے بڑا گناہ گار کائنات کے اندر اس ایمان کی برکت سے جلے گا تو، لیکن برکت کا عالم یہ ہے کہ آخر کار وہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا اور جو کہے گا اللہ اس کو دیکھ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ کے بندو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ دعوت رک گئی ہے۔ الحمدللہ یہ دعوت جاری ہے، جاری رہے گی۔ دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، کیونکہ اس کی پشت پناہی پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے، شفقت سے اس دور کے اندر 20ویں صدی کے آخر میں یہ دعوت ان مسلمانوں کے اندر اٹھائی کہ بھول جانے والوں، کلمے کی دعوت کو بھول جانے والوں، بنیاد کو بھول جانے والوں، نمازیوں، حاجیوں، زکاتیوں، تم ایمان کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ پہلے ایمان ہے، پھر ساری باتیں ہیں، پھر رمضان ہے، پھر پاکستان ہے، پھر جو بھی ہے اس کے بعد ہے۔ اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تمہارا، ایمان کے اندر خرابی ہے، جس طرح کہ آج ہے یہ مسلمانوں کی جو پوری دنیا میں درگت بنی ہے، ایمان کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ صرف ایمان کو ٹھیک کر لیں، یقین کیجئے کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی ہے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا تو تمہیں کوئی مغلوب کرنے والا نہیں ہے۔ اور بتاؤ، جب اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے پھر تم کہاں سے مدد تمہیں پہنچے گی؟ کبھی امریکہ کی طرف دیکھتے ہو، کبھی چائنا کی طرف دیکھتے ہو، کبھی روس سے گندم لینے کی بھیک مانگتے ہو، اور کبھی سعودیہ کی طرف کچگول لے کے جاتے ہو۔ کب تک بکاریوں بھیک مانگتے رہو گے؟ اللہ کے بندو، یہ ایمان کی دولت بڑی دولت ہے، اور اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، لیکن مشروط وعدہ ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ یہ مومن بننے کی بجائے کوئی بریلوی بننے پر زور دے رہا ہے، کوئی دیوبندی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اہل حدیث بننے میں فخر محسوس کر رہا ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی حنبلی ہے، ایک سے ایک، کوئی صوفی ہے، چکڑالوی، سہروردی، نقشبندی، رافضی، قادیانی، سب کچھ بننے کے لیے تیار ہیں، لیکن نہیں بننے کے لیے تیار ہیں تو مومن بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ قبروں کے پجاری بن گئے ہیں، عرس اور میلے کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے دیتے ہیں۔ قبر پرستی ان کے اندر پوری طرح بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے، جو پہلی قوم کے اندر آئی تھی بت پرستی، قوم نوح کے اندر علیہ السلام، وہ اس آخری امت کے اندر بھی، ان کے بھی پنجتن پاک، ان کے بھی پنجتن پاک۔ بالکل دیکھیے اللہ کی شان، دیکھیں کیا تبدیلی آئی ہے انسانوں تمہارے اندر۔ نظریات تو بالکل وہی ہیں مشرکانہ، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ پہلے جو کافروں مشرکوں کے ساتھ کرتا رہا ہے وہی تمہارے ساتھ جو اب ہو رہا ہے نا، اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ تم کافر اور مشرک بن گئے ہو۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، جو اللہ کی بات ہے سورہ یوسف کی 106 نمبر آیت کے اندر، کہ ان میں سے اکثریت اس طرح اللہ کو مانتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، ہوتے مشرک ہیں اور کہتے ہیں ہم ایماندار ہیں۔ تو ایسے میں ایمانداروں کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ اس طرح شرک کریں، پکاریں لگائیں، یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد۔ بتاؤ کہاں تمہاری مسلمانی، کہاں تمہارا کلمہ؟ کلمہ پڑھنے والا یہ نعرے لگائے، کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کہے کہ میں 11ویں دے کے آیا ہوں اور 12ویں کھانے جا رہا ہوں، 10 محرم کی سبیلیں اور گھوڑے کو پوجے۔ گائے کو پوجنے والوں پر اعتراض کرنے والوں، گھوڑے کی پوجا کرنے والے کہاں سے مسلمان ہو گئے؟ اور گنبد کی پوجا کرنے والے کون سے مسلمان ہو گئے؟ جمہوریت کی پوجا کرنے والے، پیروں کی پنڈلیاں دبانے والے، تعویذ پہننے والے، یہ سارے شرک ان کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اللہ کے بندو، چند دنوں کی یہ زندگی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کی آگ کے اندر تم اتر جاؤ گے۔ بتاؤ کیا کرو گے، کیسے واپس آؤ گے؟ میں کس طرح تمہیں سمجھاؤں؟ یہ ایک مسئلہ ہے قرآن کا، الحمدللہ سے لے کر والناس تک یہی ایک مسئلہ ہے، پورا قرآن اس کی تفسیر ہے لا الہ الا اللہ کی، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، سب جھوٹ اور ان کا گھڑا ہوا یہ سارے نظریات ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو، صوفیوں کو خاص کر، اور اعلیٰ حضرت یا ابو الاعلیٰ ہوں یا ڈاکٹر اسرا، یہ سارے شرک کی تھپکیاں دیتے ہیں۔ علی انجینئر تک یہ نوجوان ہے لیکن شرک کے اندر اس طرح ڈوبا ہوا ہے، مشرکین کی یہ پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، ان کو چندے دیتا ہے، اور حق دعوت اس کے سامنے آئی ہے، یہ توحید کی دعوت، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت، اس کو اس نے جھٹلایا ہے ڈاکٹر اسرار کی طرح اور مودودی کی طرح۔
تو ٹھیک ہے، چکھو مزے، عذاب کے مزے چکھو، ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے اپنے یہ کلپس بناتے رہو، اور مرنے کے بعد تمہیں جو جہنم کی وادیوں کے اندر گھسیٹا جائے گا، کیونکہ بے ایمانو تم نے ایمان کے ساتھ غداری کی ہے۔ آج سارے مسلک، کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو اجرتی نہ ہو، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، سب کچھ ان کا پیسوں کے اوپر چلتا ہے۔ یہ عبداللہ نہیں ہے، یہ عبد الدینار، عبد الریال اور عبد الروپیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اور ہمارے مومن ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ جمائے رکھے، کیونکہ بڑے فتنے ہیں بھائی، بڑے بڑے آئے ہیں، توحید کا نام لے کر آئے تھے، بڑے بڑے مخرج کے ساتھ، اور بڑے بڑے جو ہے وہ دعوے کرنے والے اور رنگے جہاں بدلی کرنے والے، آخر میں آ کے مناظر بازی شروع کر دی انہوں نے، اور مومنوں کے خلاف انہوں نے محاذرائی شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحب کی دعوت کو انہوں نے دبا کر پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، اور کہتے ہیں میری تفسیر پڑھو، میری تفسیر پڑھو، تمہاری تفسیر کے اندر شرک ہے، محمود الحسن کی طرح، تمہاری تفسیر پڑھو، اس کے اندر سجدہ تعظیمی کا شرک گھسا دیا تو نے۔ یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، جو زندہ ہے ان کے لیے تلافی کا موقع ہے، اور جو مر گئے قیامت تک کے لیے اب کوئی ان کے ساتھ کوئی ہمدردی، کوئی پیار اور محبت ان کے ساتھ، اب وہ رحمت اللہ علیہ نہیں رہے ہیں، دشمنی ہے ان کے ساتھ، دشمن گزرے ہیں، اللہ کے دشمن جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، باپ ہمارے سے بھی زیادہ ان کے ساتھ ویر ہے، دل کے اندر سے اٹھنے لگا بغض ہے جنہوں نے شرک اور کفر پھیلایا ہے۔ تمہارے سروں کے تاج ہوں، تمہارے علامہ دہر ہوں، لیکن اللہ کی درگاہ سے راندے ہیں۔ یہ دعوت انشاءاللہ پھیلتی جا رہی ہے الحمدللہ ہر جگہ، اور یہ میڈیا کا دور جب آیا ہے تو اس میں اور تیزی آ گئی ہے 2010 کے بعد، اور 2015 سے آگے یہ جتنا یہ میڈیا کا دور آگے ایکٹیو ہوا ہے، جہاں کفر و شرک پھیلا رہے ہیں وہاں توحید کی دعوت بھی کھڑا کے ساتھ ان کی سامنے آ رہی ہے۔ باقی مانو یا نہ مانو یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے پھر اس پوری دنیا اس کو مل کے گمراہ نہیں کر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت بھی نہیں دے سکتا ہے، پھر ان کی وہ ٹھپے لگ جاتے ہیں، بالکل شکل پڑ جاتے ہیں ان کے کانوں کے اندر، کوئی عقل کی بات، ایمان کی بات، عقیدے کی بات ان کی سمجھ میں پھر نہیں آتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ ہمیں جمائے رکھے، ہم جمے ہوئے ہیں الحمدللہ، اس دعوت کو ہم پھیلائیں گے، اب یا ہم نہیں یا شرک نہیں، بس اب کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، اسی دعوت کے لیے ہم جئیں گے اور اسی دعوت کے لیے مریں گے انشاءاللہ۔